اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید اذہاننا سید رونق جدراننا سید ایماننا سید رونق زماننا ومکاننا سید عباداتنا سید نظرت ایماننا علی محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد احمدا قبل محمد اللهم صل على محمد صل على اتقانا محمد صل على ارفعنا محمد اعلانا محمد صل على اجلانا محمد صل على احلانا محمد اولانا محمد اعلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد جمال محمد وکمال محمد ونال محمد اللهم صل على محمد اقبال محمد انوال محمد عزم محمد وجسم محمد وقسم محمد اصل نسل وصل جسل محمد صل على وجود محمد صل على وجود محمد وسجود محمد صعود محمد منزود محمد صل على جازود محمد صل على منزود محمد اللهم صل على محمد جازود محمد منزود محمد طاغوت محمد کلبوت محمد عزبوت محمد وصبوت محمد لاحوت محمد اللهم صل على محمد عزم محمد فقر محمد وفقر محمد اللهم صل على محمد سفر محمد وحضر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد حنین بدر محمد روضت قبر محمد اللہم صل علی محمد فکر محمد وفقر محمد جسم محمد اسم محمد جزو شجوع عضو وضو محمد جزو قضو عضو نضو محمد اللہم صل علی محمد ملاحت
محمد صلی علی شرافت محمد صلی علی صداقت محمد صلی علی شرافت محمد صلی علی نظامت محمد صلی علی سخاوت محمد صلی علی شجاعت محمد صلی علی سخاوت محمد شجاعت محمد صداقت محمد علاوت محمد تلاوت محمد صلی علی حکت و دقت و محنت مشقت و ملت محمد سنت محمد صلی علی انفان محمد انفوان محمد ازمان محمد اتقان محمد اعلان محمد صلی علی وطن محمد صلی علی بدن محمد صلی علی عمل محمد صلی علی اصول محمد اصول محمد فاطمہ بطول محمد صلی علی محمد عین اذنین محمد حسن حسین محمد صلی علی شقی محمد صلی علی عزیق محمد صلی علی ابو بکر صدیق محمد صلی علی عتاب محمد صلی علی ایاب محمد صلی علی حساب محمد صلی علی صحاب محمد صلی علی عمر بن الخطاب محمد صلی علی عنوان محمد صلی علی انفان محمد صلی علی انفوان محمد صلی علی ازمان محمد صلی علی بیان محمد صلی علی لسان محمد صلی علی قرآن محمد صلی علی بنان محمد صلی علی ازمان محمد صلی علی عثمان بن عفان محمد صلی علی عطی نزی وسیع علی محمد صلی علی محمد نظامت محمد ادامت محمد تلاوت محمد ولایت محمد عنایت محمد ہدایت محمد صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد اجلال محمد و جمال محمد صلی علی ارتسال محمد صلی علی احتمال محمد صلی علی انتقال محمد صلی علی وصال محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لاہوت محمد تاہوت محمد کلبوت محمد اللہم صلی علی محمد نبی کا و ولی کا اللہم صلی علی محمد طبیب کا محمد حبیب کا محمد احباب کا محمد اطبب کا محمد اجتر کا محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس کے خاص فضل و کرم سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس کا کرم نہ ہوتا ہم اس کے گھر میں نہ ہوتے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو دنیا دیتا ہے، دنیا کا مال و متاع دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ وہ اسی کو ہی اپنی کامیابی تصور کرنے لگتا ہے.
کسی کو دنیا کا مال نہیں دیتا تو وہ اسی کو ہی اپنی ناکامی تصور کرنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مال دنیا کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور فقر دنیا ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی اس کا میزان دن دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں بعض لوگوں کو ہم دنیا کا مال دیتے ہیں اور بعض کو دنیا کے مال کے مقابلے میں قرآن و سنت کا علم دے دیتے ہیں۔ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو مل جائے، سونے کے پہاڑ مل جائیں، ہیروں کی کانیں مل جائیں، چاندی جواہر تانبا لوہا پتل جتنی معدنیات ہیں سب کا مالک بنا دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے آدمی کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دی جائے اور اس پر عمل کی توفیق اسے دے دی جائے، تو ان دونوں میں سے بہتر کون ہوگا؟ ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، جو چار پیسے اچھے کما لیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے، بڑی بانھ پھڑی ہے بھئی اللہ نے، ہیں مشتاق دے منڈے دی بانھ پھڑ لئی اللہ نے، وہ بانھ کی پھڑ لئی ہے، منڈا یورپ سیٹل ہو گیا، وہ بھاویں اتنے شراب بیچدا ہے، وہ بھاویں اتنے گٹر صاف کردا ہے، واش روم دھوندا ہے، لیکن چونکہ پیسہ ڈالر دی شکل آ رہا ہے، اسی آنے واہ جی واہ بڑی بانھ پھڑی ہے جی اللہ، تین ہی منڈے سو تین ہی باہر سو۔ اور یاد رکھنا ملک سے باہر جا کے کمائی کرنا، پیسہ تو کما رہا ہے وہ، لیکن انسان کے خوش نصیب ہونے کی یہ علامت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ ہے جہاں وہ رہتا ہو وہیں اللہ اس کو روزگار بھی دیتا ہو۔ جہاں رہ رہا ہے اسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دے رہا ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، پردیس میں رہنا یہ عذاب تھوڑا عذاب تو نہیں ہے، بیوی سے دور، بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، یاروں سے دور، وطن سے دور، کتنی مشقتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں، ان سے باتیں ہوئی ہیں، آپ نے بھی سنے دیکھے ہیں، جو باہر کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی اور چیز ہلکی پھلکی سی کھا کے اس کے پیسے بھی بچا لیں گے کہ شاید میرے ملک میں میرے بچوں کے کام آ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسی تکالیف اور پریشانیوں میں وہ ملک سے باہر ہے، اسی تھے آنگرے پہ مارنے ہیں، بڑی اللہ بانھ پھڑی ہے جی، بڑی دولت۔ آج اسی دولت کے کچھ نظارے قرآن کروانا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اللہ فرماتا ہے ایک طرف یہ دولت ہے، دھن ہے، جواہر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑا کچھ ہے، یہ میں نے ایک کو دے دیا، دوسرے کو میں نے قرآن و سنت کی سمجھ دی ہے۔ لوگوں مجھے بتاؤ کیا یہ دولت مند آدمی اس صاحب علم کے جوتوں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ اور یہ برابر ہے، یہ اور یہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، کس کو؟ اپنے محبوب کو تسلی دی جب مشرکین مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ دو بستیاں، دو شہر، دو بستیاں بڑی عظیم ہیں، مکہ اور طائف۔ اللہ نے اگر یہ قرآن اتارنا ہوتا ان دو بستیوں کے کسی چودھری پہ اتار دیتا، مکے کے یتیم پہ کیوں اتارا؟ اعتراض کیا۔ نبوت ملنی تھی تو چودھری کو ملتی، مالدار کو ملتی، دولت جو دی ہے نبوت بھی دیتا، جسے دولت نہیں دی اسے نبوت کیوں دے دی؟ جاگ دیو پہ توجہ ہے جی نا؟ جسے دولت ملی ہے اب یہ اعتراض کیوں کیا؟ ذرا دماغ پہ زور دیجئے گا تھوڑا سا۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب ترین سمجھتے تھے دولت کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں تگڑے ہیں لہذا ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، ہم اس کے پیارے ہیں اسی لیے تو اس نے دولت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے دولت دنیا کی، اس کی تو میری نظروں میں مچھر کے پر جیسی حیثیت بھی نہیں، تم اس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے۔ کہتے ہیں دو عظیم شہر تھے مکہ اور طائف، ان میں سے کسی چودھری کو مل جاتی، کسی تگڑے مالدار کو نبوت مل جاتی، مکے کے یتیم کو نبوت کیوں دی اللہ نے؟ اللہ 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 کیا فرماتے ہیں؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اللہ دیاں رحمتاں بھی ہون تساں تقسیم کرنیاں نے ہیں، یہ بھی تہاڈی تقسیم ہے۔ اب بھائی مانو چار چھلڑا کی تہانوں لب گئیاں، تسی اتنے اترا گئے ہو کہ خدا دیاں فیصلے تے اعتراض کرنا شروع کر دیتا نے۔ یہ ہوتا ہے دنیا کی دولت جو ہے نا، اس میں ایک نشہ ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے جو چین نہیں لینے دیتا۔ یہ مرتا تب ہے جب دولت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بڑھتا رہے، پھر تو عاجزی آتی ہے، پھر انکساری آتی ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، اس جیسی بادشاہی نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ کیسا بادشاہ ہوگا جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہوگا، جن جس کے ساتھ اڑتے ہیں، پرندے جس کے اوپر چھاتا بنا کے اڑتے ہیں، کیسا بادشاہ ہوگا؟ بولو کیسا بادشاہ ہوگا جو پرندوں کی زبانیں سمجھتا ہے، جو جنوں کی زبانیں سمجھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی نیک عمل اس سے ہوتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، فوراً جھک جاتا ہے۔
کہتا ہے اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکر گزار بنانا، کون سی؟ انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو تو نے مجھے دی اور میرے ماں باپ کو دی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے ایسے عملوں کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو، میرے کو انج دا عمل نہ ہوئے کہ تو ناراض ہو جائیں۔ کون پہ کہندا ہے؟ بادشاہ۔ کون پہ کہندا ہے؟ بادشاہ۔ لیکن اس بادشاہی دے لیول تے انج دیاں گلاں کیوں پیاں ہوندیاں نے کہ او دے کول علم بھی ہے، نبوت دا تاج بھی ہے۔ جدوں علم بڑھتا ہے دولت کے ساتھ ساتھ علم نافع بڑھتا ہے، ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے، پھر دولت بھی اسے گمراہ نہیں ہونے دیتی، پھر دولت بھی گمراہ نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ لیول نہیں بڑھا، اگر یہ لیول نہیں بڑھا سوجھ بوجھ کا، ایمان کا لیول نہیں بڑھا، صرف دولت بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر تکبر، غرور، حسد، بغض، کینہ، پھر خدا کو بھی دعا منگتے آتے تھے ہون گئی تھی، پھر اس دعا میں عاجزی نہیں ہوگی، دعا میں بھی اکڑ، دعا میں بھی تکبر، پھر یتیمہ دا مال کھا کے بھی دعا کرے گا، یتیمہ دا کھا کے بھی آکڑ ہے، پھر غریباں دا کھا کے بھی آکڑ ہے، پھر مسکینہ دا ہڑپ کر کے بھی آندہ اٹھو نماز پڑھا بھی ہے۔ میں کل سبق میں کہہ رہا تھا ان نوجوانوں کو، بزنس مین، دکاندار جو ہمارے پاس ترجمے کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کے معنی کا ہی نہیں پتا، نماز کے مطلب کا پتا ہو، نماز پڑھتے ہوئے میں جان رہا ہوں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، پھر تے کوئی شرم بھی آئے۔ جدوں مینوں پتہ ہی نہیں، مینی چا مسا مہینہ مانی کیا، مینی چا مسا مہینہ مانی کیا، مینی چا مسا مہینہ مانی کیا، تے باہر نکل کے کیا لا یار دو کوئی تازہ لسیاں تے بنا، میٹھا بادرہ سونا کر کے، انہوں بیچارے نوں پتہ ہی نہیں میں جڑی تسبیح پڑھ کے آیا مینی چا مسا مہینہ مانی کیا، یہ دا معنی کی ہے؟ مانا تے سی اللہ مردہ مر جاؤں گا، مٹھے نو ہاتھ نہیں لاؤں گا، مردہ مر جاؤں گا، مٹھے نو ہاتھ نہیں لاؤں گا، لیکن ترجمے دا پتہ ہی کوئی نہیں، باہر نکل دے ہی لسی دا پیالہ پیتا سو، تے جے پتہ ہوندا انی کو تے شرم ہوندی کہ دو چار دیہاڑے تے کٹ ہی لیندا، وہ ہے کہ نہیں؟ اب نماز پڑھ دیا پتہ ہی نہیں، میں کمٹمنٹ کی پیا کرنا اپنے رب نال، ایاک نعبد و ایاک نستعین تے پیا کہنا، لیکن میں اس آیت میں اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہوں، منوا کیا رہا ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے باہر نکل کے آکھنا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب معنی اور مطالب کا پتہ نہیں ہوتا، مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا، پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں، پھر ایسے لچھن نکلتے ہیں۔ لیکن جب پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد، اللہ میں جو کچھ دوں گا تجھے دوں گا، میری عبادتیں تیرے لیے خالص، ریاضتیں خالص، تسبیحیں خالص، ذکر خالص تیرے لیے، تجھے شراکت پسند نہیں، کیونکہ عبادت تیری غیرت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں بھی پھر جو لوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے لوں گا،
بغیر واسطے وسیلے سے لوں گا، کیونکہ میرے اندر بھی غیرت کا مادہ تو نے رکھا ہے۔ دوں گا تجھے ہی، لوں گا تجھ سے ہی، یہ پتا ہوئے سو کہ باہر نکل کے آنکھیں خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے؟ بول دے نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں، کس طرح کہہ سکتا؟ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا پاک پیغمبر، جو کچھ میں نے ان کو دیا، وڈیروں کو دولت دی، شہرت دی، مال دیا، سرداریاں دی، جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا، میرا پیغمبر رحمت رب کا، رحمت رب کا، اس ساری دولت کے مقابلے میں نے علم و عرفان کا، نبوت کا تاج تیرے سر پہ رکھا۔ جو کچھ میں نے ان کو دیا ایک طرف، جو کچھ میں نے تجھے دیا وہ ایک طرف۔ میرا پاک پیغمبر، دنیا کے خزانے مل جائیں سب کے سب، خیر مما یجمعون، جو کچھ میں نے تجھے دیا وہ ان سب کے جمع کیے ہوئے سے بہتر ہے۔ قرآن کی اس آیت کو زمانہ حال پہ فٹ کریں۔ اللہ کہتا ہے او مسلمانوں، ایمان والو، او علماء حق، میں نے تمہیں نبوت کی وراثت دی ہے، یہ وراثت اس مال سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تمہیں تمہارا علم مبارک، انہیں دولت مبارک۔ اگلی بات سنیے گا قرآن کی، لولا ان یکون الناس امتا واحدا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہو، او مسلمانوں، دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، دنیا کی محبت رچ جائے گی، بس جائے گی، تم بھی کہیں کڑنے نہ لگ جاؤ۔ تم بھی کہیں، او کڑن سمجھ دے ہو نا، ارے کڑنا کیوں میں؟ کڑنے نہ لگ جاؤ، جلنے نہ لگ جاؤ، ہاں؟ رشک کرنے نہ لگ جاؤ۔ تو میں اللہ کیا چاہتا ہوں، سنو، میں اللہ کیا چاہتا ہوں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ میں اللہ کیا چاہتا ہوں، جنہوں نے رحمان کے ساتھ شریک بنایا، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، جنہوں نے رحمان کے ساتھ شریک بنایا، رحمان کی صفات میں، جنہوں نے رحمان کے ساتھ شریک بنائے، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، دستگیری میں، بیٹا بیٹیاں دینے میں، عزتیں دینے میں، شفائیں دینے میں، کامیابیاں دینے میں، جنہوں نے رحمان کے ساتھ شریک بنایا، باہر نکل کے نعرے مارے، جنہوں نہ دوے مولا انہوں دوے شاہدولا، جنہوں نہ دوے مولا انہوں دوے شاہدولا۔ جنہوں نے رحمان کے ساتھ اس کے ساتھ شریک بنائے،
میں اللہ یہ چاہتا ہوں لوگوں، میں اللہ یہ چاہتا ہوں لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، میں ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو جس پر چڑھ کے جاتے ہیں چاندی کی بنا دوں۔ اللہ جنہاں شرک کیتا انہاں دے گھراں نوں چاندیاں دا، انہاں دیاں چھتاں بھی چاندی دیاں، انہاں دیاں سیڑھیاں بھی چاندی دیاں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، صرف چھت نہیں، میرا تے دل کردا ہے انہاں دے دروازے بھی، انہاں دے بیڈ، انہاں دیاں منجے بھی میں سونے دے بنا دیاں۔ اگر مینوں تواڈے کڑن دا ڈر نہ ہوئے، تواڈے کڑن دا اندیشہ نہ ہوئے، ساڈی زبان وچ اللہ نے گل کیتی ہے جیڑی سانوں سمجھ آ جائے، وگرنہ اللہ دے کڑن ڈرن یا اندیشیاں تو تے پا گے نا، سانوں سمجھان واسطے ساڈی زبان وچ پیا سانوں سمجھاندا ہے جے اس گل دا اندیشہ نہ ہوئے کہ تسی ویکھ ویکھ کے کڑو، او وہ مسلمان تے کافران دی دولت تے کڑو۔ اج بھی لوگی کہندے نے، آندے نے ویکھو شرابی کبابی تے مال ویکھو، مر گئے نمازاں پڑھ پڑھ کے، روٹی پوری نہیں پی ہوندی۔ یہ ہم نے سنے ہیں الفاظ، آپ نے بھی سنے ہوں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مولوی جی ساری رات وظیفہ پڑھتا رہا کچھ بھی نہیں ہویا۔ تو وظیفہ ہی روٹیاں واسطے پڑھیا کہ وظیفہ ہی دولت واسطے کیتا ہے؟ تو اللہ دی رضا واسطے تے انہوں یاد ہی نہیں کیتا ہے کہ نہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دولت کے لیے وظائف پڑھے ہیں، دولت کے لیے کوئی دیو ہاں عمل ہے تگڑا جہا، کوئی گھٹ بنا کے دیو، کوئی چنگا ہوں تو لوگ مجھاں واسطے بھی تویز منگتے ہیں، آندے نے کوئی مجھ نوں تویز پائیے، اینوں بھی جن چمڑ دے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، جو مر گئے ہیں چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء، اتقیاء، صفحاء، اولیاء، صلحاء، جو دنیا سے چلے گئے، جو فوت ہو گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، جن پر موت آ گئی، ان کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، تے جڑا ہے ہی زندہ او اینا مویاں دے وسیلے نال پیا سنتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو فوت ہو گیا ہے وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، تے جڑا ہے ہی سنن والا او فوت ہویاں دے وسیلے نال پیا سندا ہے۔ واہ عجیب متوجہ ہے بھائی، دما دم نہ دھوکا نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ مولوی نو حلوہ چاہیے سی، انہوں یہ نہیں پتا نتیجہ کی نکلے گا، تو نہ تننا سی انہیں تن چڑھیا۔ جو ہے ہی سننے والا، جو قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء، پیغمبر کہتا ہے مولا تو اِنَّكَ أَنْتَ اس تاکید در تاکید در تاکید، اِنَّكَ أَنْتَ الف لام پھر تاکید در تاکید در تاکید، تو یہ سننے والا دعاؤں کا او پیا سندا ہے مردیاں دے وسیلے نال، تے مردہ ڈائریکٹ پیا سندا ہے۔ مردے نو سنان واسطے کسے نہیں آکھیا بوا کھڑکانا پینا ہے، رب نو سنان واسطے آندے نے ویکھو جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے کہ نہیں؟ او بھی متو اگو آندا ہاں جی بالکل، پوڑی بھی کو تگڑی ہوئے تاں
بھیجی ہوئے پانی دی تے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا محبوب انہیں بتائیے دولت کچھ نہیں ہے، یہ مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں اللہ چاہوں تو ان کی چھتوں کو، ان کے بیڈوں کو، منجوں کو جن پر تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، میں انہیں سونے چاندی کا بنا دوں، میں انہیں سونے چاندی کا بنا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی، اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، نے کو 5 10 20 30 40 سال نگال ہیں ان کے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ سنو، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اے سارے دولت، سارے خزانے، اے سارے جواہر، سارے سونے چاندیاں، اے صرف دنیا دا مال و متاع ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت اللہ کے پاس اللہ کے پاس اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر بلند مقامات، درجات، اللہ کے ہاں تکیے، اللہ کے ہاں نہریں، اللہ کے ہاں حوریں، اللہ کے ہاں باغات، اللہ کے دسترخوان، رب کی مہمان نوازیاں، رب کی میزبانیاں، صرف اور صرف للمتقین، کن کے لیے ہے؟ بولو، متقین کے۔ اللہ، اے جو دنیا، یہ ہے دنیا، دنیا کا مال و متاع۔ اب اگلی آیتیں سنیے گا اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنیے گا۔ من یعش عن ذکر الرحمن، من یعش عن ذکر الرحمن، من یعش عن ذکر الرحمن، ایمان والوں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں، کافروں، عیسائیوں، مشرکوں کی بات نہیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی غفلت برتی اللہ کے قرآن سے، غفلت برتی رحمان کے قرآن سے، کیا مطلب غفلت برتی؟ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن آیا اس لیے تھا کہ اسے سمجھا جائے، قرآن کیوں اتارا اللہ نے؟ اسے سمجھو، اسے سنو، پڑھو، جانو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ سر جی میں نے بایو کا امتحان دینا ہے، تم نے بیالوجی پڑھی ہے؟ کہتا ہے پڑھی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ میں نے کیمسٹری کا امتحان دینا ہے، کیمسٹری جانتے ہو؟ کہتا ہے پڑھی کوئی نہیں۔ میں نے فزکس کا پیپر دینا ہے لیکن فزکس پڑھی، میتھ کا پیپر دینا ہے، میتھ پڑھا، بولو بولو تو صحیح، انگلش کا پیپر دینا ہے، انگلش آتی نہیں، پڑھی نہیں۔ وہ کہے گا میرے بھائی یا تو پاگل ہے یا پھر تو نادان ہے، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں۔ پہلے کتاب کو پڑھ، اسے سمجھ، پھر اس کا امتحان ہوگا۔ تیری تیاری اچھی ہونی چاہیے، رزلٹ پھر چھوڑ کس پر؟ اساں قرآن پڑھیا ہی نہیں، نتیجہ اللہ تے چھڑ دیتا ہے، اللہ تو جانے تے تیرے کام۔ او پہلے پڑھتے صحیح، اینو سمجھتا صحیح،
اے دے اتے عمل تا کر پھر نتیجہ سٹ کی دے اتے ہر چیز پٹھی چلا چڑیے. سکول کی کتاب نہیں پڑھی, پیپر دینے چلا گیا. سپریڈنٹ نے کہا بیٹا بھائی جان میاں جی حاجی صاحب آپ نے یہ کتاب پڑھی نہیں, آپ اس کے کانسیپٹ ہی نہیں جانتے, جائیے پہلے جا کے اسے پڑھیے سمجھیے اس کے کانسیپٹ کلیئر کیجیے, اس کے بعد پھر کسی سے کہنا کہ اس کا امتحان دینا میں نے. اساں سمجھیا نمازاں ہی سارا کچھ ہے, دکان ہی سارا کچھ ہے, تسبیحاں کریدیاں نے تسبیحاں. عجیب مولویاں نے لا چھڑے عوام نو, عجیب خدا کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں 5 گھنٹے تسبیحاں کرو, لیکن جے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے پاسے نہیں آئے ایک تسبیح بھی نفع نہیں جے دے گی. تسبیحاں لے پیچھے لگے نے, آندے نے 100 واری الحمد پڑھی دیئے, 100 واری قل ہو اللہ پڑھی دیئے, 100 واری یا حیو یا قیوم پڑھی دا, 100 واری ہے 100 واری ہے 100 واری ہے. 2 گھنٹے سویرے تسبیح پڑھنا, 2 گھنٹے شامی پڑھنا, او گھنٹہ قرآن سکھے یا تیرے سمجھ آ جائے اللہ کی کہنے نے. اس پاسے نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کوئی تو طاقت ہے اس کے پیچھے, کوئی تو ہے جو اسے روک رہا ہے. قرآن نہیں پڑھا, نمازی نماز تے مطمئن نہیں آندا 5 وقت نماز پڑھی لیے اللہ اللہ خیر صلی بخشے بخشائیں. اذان دین والا کہندا میرے تو وڈا کام ہی کوئی نہیں, اذان دے دیے بخشیا بخشایا. ہاں جڑا ٹوٹیاں تو جھاڑو مار لے آندا بس بھائی بس. سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, غیروں سے بات نہیں کر رہا, اپنوں سے بات کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن, ویسے توبہ سی تھے, جس نے غفلت اختیار کی رحمان کے اس قرآن سے, جس نے غفلت اختیار کی, غفلت برتی, لڑک پن گزر گیا, جوانیاں گزر گئی, بڑھاپے آ گئے یا بڑھاپوں میں پہنچ گیا, قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آیا, قرآن سمجھنے کی طرف نہیں آیا, قرآن پڑھنا گوارا نہیں سمجھا, قرآن سمجھنا مناسب نہیں سمجھا. کیا کہتا ہے اللہ؟ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین. ہم بار بار کسی نہ کسی وائے سے یہ میسج ان تک پہنچتا رہا, قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, قرآن سیکھو. اے نہ کیا نہیں ہون وڈے ہو گئے ہاں, میں ہن دکاندار ہاں لوگ کی آکھن گے, میں ہن وڈیرا ہونا پیا لوکی کی آکھن گے, میں ہن بچہ ہاں تے لوکی کی آکھن گے, سکول دا پڑھاویے بالا نو کہ قرآن پڑھاویے. ان سوچوں میں وقت گزرتا رہا, نہ شکریوں پہ نہ شکریاں قرآن کی ہوتی رہیں. اللہ فرماتا ہے, توجہ میری طرف کرو, میری طرف دیکھو, اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا, کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم نقیض لہو شیطانا, اپنیاں یاریاں ختم کر کے شیطان ایدے اتے مسلط کر دینے. شیطان مسلط کرن دا مطلب ہے نہیں کہ اللہ شیطان نو آکھ دے نے پھڑ لے یہ نو نا. شیطان مسلط کرن دا مطلب ہے وے کہ پہلا اسی نو اپنے سائے چ رکھنے ہاں, جدوں اللہ دی رحمت اٹھ جاندی ہے اس بندے تو تے شیطان دے اتے قبضہ کر لیندا ہے. قبضہ کدے اتے کردا ہے؟ دے دل دماغ اتے, ایو اے دا یار بن جاندا ہے.
سنیو انہم لا یصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ اے شیطان اینوں چنگے کماں کولوں یعنی قرآن دی تعلیم کولوں روک دے، اے رک جاندا ہے تے پھر یحسبون انہم مہتدون، پھر اپنے آپ نو ہدایت یافتہ بھی سمجھدا ہے، پھر سمجھدا میں ہدایت یافتہ بھی ہوں، پھر آندا میرے تو بڑا نیک بھی کوئی۔ قرآن کا علم یہ اللہ کی رحمت ہے، میں نہیں کہہ رہا پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے میرا پیغمبر رحمت و رب کا خیر مما یجمعون۔ قرآن کا علم جو کچھ ان کے پاس جمع ہے دھن دولت، یہ سب ایک طرف، یہ علم ایک طرف، اس علم کے ایک حرف کا مقابلہ یہ دولت نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ نماز پڑھنا ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، فرض ہے، نماز کو سیکھ کر پڑھنا یہ اولین فرض ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنا سب سے اولیٰ ہے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھوں، ناظرہ پڑھوں، ثواب ہے، لیکن ناظرہ قرآن پڑھنا یہ میرے اوپر فرض نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا میرے اوپر فرض ہے۔ قرآن سیکھنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ سارے عالم بن جاؤ، عالم بننا اور چیز ہے، وہ تو اس کی روح میں پہنچنا، گرامر کے گوتے لگانے، پھر اس کے ایک ایک حرف پہ جو ہے تحقیقات کرنی، کم از کم یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ قرآن کو کم از کم اپنی زبان میں تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی مساجد میں قرآن کی کلاسیں لگیں، وہاں 2 رکوع 1 رکوع کم از کم ڈیلی قرآن کا ترجمہ سنا جائے، ہلکا لگا کے سمجھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے۔ اگر اس طرح بھی پورا قرآن ہم نے سنا سمجھا تو ہمارے کانسیپٹ تو کلیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اے تے پتہ چلے گا نا مشکل کشا تے حاجت روا ہے کون، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اے تے پتہ چلے گا نا ناپ تول وچ کمی کرنا، لین دے گز وکھرے دین دے گز وکھرے، ہے کہ نہیں؟ پڑھائی 50 کلو دی رکھنی ہے کہ 49 نال بھی ثواب اُنا ہی ہے، پتہ تو چلے گا کہ نہیں؟ جے 50 کلو دا توڑا دیتا ہے تو جڑا ادھی شٹاکی یا شٹاکی بمبو نال کڈے ہے وہ ادھی شٹاکی 50 کلو دی کمائی حرام کر دے گا، یہ پتہ چلے گا کہ نہیں؟ بول دے نہیں؟ مکس دا کنا ثواب ہے، مکسنگ دا اجر کنا ہے، آکے تاں مکس کری دا خالص پچدا نہیں، خالص دئیے نا فل خالص تے پھر پاجی کئی بندے بیمار ہو جاندے نے، اس واسطے اسی مکس کر دینے، ہسدا عظمتوں، پھر اسی مکس کر دینے ہیں تھوڑا بہت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مکسنگ تے لے دے گئی یہ شارٹ کٹ، یہ تو ہماری روزیاں حرام کر گیا، تباہ کر گیا، معاشرے کا بگاڑ۔ اور مزے کی بات دیکھیے، ساریاں خرابیاں آپ کر کے اینڈ تے ساریاں پا چھڑنیاں مولوی تے، سب تو سوکھا حل کنے کیتا ہے؟ مولویاں کیتا ہے۔ تیرے بچے قرآن کیوں نہیں پڑھے؟ مولوی دی وجہ تو نہیں پڑھے۔ تو کیوں پیا کرنا؟ مولوی دی وجہ تو پیا کرنا۔ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟
ڈاکٹروں نے، وکیلوں نے، بزنس مینوں نے، دکانداروں نے، سیاستدانوں نے، جرنلسٹوں نے، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یورپ میں 5% ریشو ہے، 5% ریشو ہے بچے کی ڈیلیوری میں آپریشن کی، 95% نارمل ڈیلیوریاں ہیں۔ ہمارے ملک میں 95% آپریٹ ہے، 5% نارمل ڈیلیوریاں۔ نارمل ان کی ہیں جو ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھیا۔ کیوں؟ نارمل لبدا کوئی نہیں، آپریٹ میں پیسے ملتے ہیں۔ وکالت کی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے لیے دونوں پارٹیوں سے، جھوٹ کو سچ بنانے میں بزنس مین نہ ملاوٹاں کر کر کے ہیں، دھوکھے دے دے کے وٹیاں دے تھلوں سکے کٹ لے بڑیاں ہوشیاریاں نال، لے تے وکھرے کنڈے دتے تے وکھرے کنڈے، ججوں نے فیصلے پی لیے، انصاف اور عدل کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ سیاستدانوں نے ملک لوٹ نہیں لیے، آخر 1.5 کروڑ لایا کمانا نہیں، مولوی نو دتا کی ہے تساں جڑا انہیں خمسان پڑپا کر چھڑیا بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے دے بیچارے دے گھر تے میٹھے چول پک جان تے پورا ہفتہ تبصرہ نہیں ختم ہوندا۔ آخر میٹھے چول پکے کیوں نے؟ اے لازمی انہوں کھنڈ کسے نے دیتی ہونی۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ علماء کی مخالفتیں کریں گے، علماء کے خلاف میٹنگیں کریں گے، اہل حق کے خلاف پراپوگنڈا کریں گے، اور کنجروں، ناچنے والوں، گانے والوں کو عزتیں دیں گے۔ آج انجا ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کو صاحب کہنا کوئی پسند نہیں کرتا، قاری صاحب کہنا کوئی پسند نہیں کرتا، تے کنجران انہوں نے نا تو کوئی نہیں بلاندا، نے خان صاحب۔ اس ملک دا اساسہ، یہ کون ہے اس ملک کا اساسہ؟ سیلیبریٹیز، اس ملک کا اساسہ ڈانسر، گانے والے، بجانے والے، تے تبصرے علماء دے۔ ابھی آپ نے پڑھا اللہ نے کہا دنیا ایک طرف، قرآن و سنت کا علم میں نے جس کو دیا وہ ایک طرف۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ علم والے اور جن کو قرآن و سنت کا علم نے دیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ ہمارے پاس پیش ہوگا، قرآن اٹھے گا، اپنا مطالبہ کرے گا، اللہ میرا حق نے کوئی نہیں ادا کیتا، اللہ میری ایک آیت نو میں انہیں نہیں سمجھا،
میرا حق انہیں نہیں ادا کیتا، اللہ پھر اس کو پوچھے گا ہاں وہی سنا قرآن دا حق کدھر گیا ہے؟ قرآن تیرے کول آیا کوئی نہیں، تیرے سینے وچ بسیا کوئی نہیں، اے تا قرآن سی، میں اللہ دا کلام سی، میں اپنے نبی نو جے کر آکھ سکنا اللہ دی فرض علیک القرآن، میرا محمد قرآن علی ذمہ داری تیرے سپرد، تیریاں سارے کماں دیاں ذمہ داریاں میرے سپرد، قرآن علی ذمہ داری تو کر میرا پیغمبر۔ میں اپنے محمد کریم نو آکھاں فاستمسک بالذی اوحی الیک، اور میرا محمد مضبوط پھڑ لے قرآن نو، اس قرآن نو مضبوطی نال پکڑ، بالذی اوحی الیک جڑا سا تیرے اتے اتارے، کیوں انک علی صراط مستقیم، سیدھی راہ قرآن کو بغیر لب کوئی نہیں سکتی، تے قرآن جے زندگی وچ آیا ہی نہیں تے پھر اعتراض ود جاندا ہے، ماحول خراب ہوندا ہے، پتہ نہیں جی سنیا ہی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جدو قیامت والے دن میرے کول آوے گا اے مسلمان، پھر میں انہوں پوچھاں گا قرآن دے خلاف گواہی دے گا، اللہ میرا حق چونکہ نے ادا نہیں کیتا لہذا اے دا جنت تے جانا مینوں وارے وچ کوئی نہیں۔ اس وقت کی آکھے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، او شیطانا تو مینو گمراہ کردہ رہ گئے، او شیطان تو مینو قرآن تو روکدہ رہ گئے، کاش تیرے تے میرے درمیان دنیا دے اندر بعد المشرقین مشرق تو مغرب تک دا فاصلہ ہوندا، میں تینو ملے ہی کوئی نہ ہوندا، تو میرے متھے ہی کوئی نہ لگا ہوندا، فبئس القرین، تیرے تو وڈا بد بخت بد ترین یار میں اج تک نہیں ویکھیا، میں نہیں ویکھیا۔ تو مینو پیسہ دگنا کرن دے مشورے تے دیندا رہا ہے کہ پیسہ کیویں دگنا ہوئے گا، پیسہ کیویں سرکولیٹ کرے گا، لیکن تو نہیں دیتا مشورہ تے مینو اللہ دے قرآن والے پاسے نہیں دیتا۔ اج ویکھ قرآن میری مخالفت وچ کھلوتا ہے تیری وجہ تو، ہائے کاش بینی و بینک بعد المشرقین، میرے تے تیرے درمیان مشرق و مغرب دا فاصلہ ہوندا، تیرے تو وڈا بد نصیب تے بدترین یار میں نہیں ویکھیا۔ اللہ تعالیٰ مینو تے تہانوں قرآن سمجھن دی تے قرآن والیاں نال محبت کرن دی تے اس علم دی اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ کرتے ہیں۔